10ویں محرم کے جو انقلاب کا پیپر ہے، پہلے صفحہ پہ، پہلے پیج پر شہر کانپور کے جو جمعیت علماء والے ہیں انہوں نے پہلے پیج پر پوری تفصیل پیش کر دی کہ پہلے خلیفہ کون ہے، دوسرے کون ہے، پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، اور یہ کہ حضرت حسین بھی خلیفہ راشد ہیں، اور یہ کہ حضرت حسن بھی ہیں، اور یہ کہ کربلا کے میدان میں جو 72 شہید ہوئے ان میں کون کون ہے، پوری ایک فہرست انہوں نے بنا دی۔ آپ آج بھی جائیے، آپ 10 محرم کا پیپر اٹھائیے، انقلاب کا پہلا پیج، پہلا صفحہ، پوری تفصیل انہوں نے بیان کر دی، اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کربلا کے جو 72 شہید ہوئے ان 72 شہداء میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تھی الفت، یہ تھی محبت، یہ تھی ان لوگوں کے اندر آپسی تعلقات تھے۔ اللہ اکبر، مگر آج اس تعلقات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتلایا کہ باغ فدق کے سلسلے میں جب آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں ہمارا جو حق بنتا ہے ہمیں دے دے، ہم وارث ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث پیش کر دی، ایک حدیث، کہا اللہ کے نبی کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وارث نہیں بنتا ہے، اس میں کسی کو میراث نہیں ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اکرم کی بات سننی تھی، والد محترم کی بات سننی تھی، بیک ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ اس مسئلے کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا نہیں، کیونکہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ رسول پاک کی حدیث آ جائے سمعنا واطعنا، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر سن لو، اگر مجھے کتے نوچ ڈالے، مومنوں کی ماں عائشہ کو، میری بیٹی کو کتے نوچ ڈالے، مجھے کتے نوچ ڈالے، درندے نوچ ڈالے، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک نہیں سکتا۔ اللہ، لشکر اسامہ کا مسئلہ اٹھاؤ۔ یہ لشکر اسامہ کون ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے غلام اسامہ بن زید کے بیٹے ہیں، آپ کے غلام کے بیٹے ہیں، غلام شخص ہیں۔ آپ کو اس وقت عہد نبوی میں 2 بڑی طاقتیں تھی، روم اور فارس۔ روم اور فارس یہ بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور۔ ان پاوروں سے ٹکرانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو، جن کی عمر بعض قول کے مطابق 16، بعض قول کے مطابق 18 سال دی، سوچو اس دور میں 16 سال 18 سال کا بچہ کیا کرتا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھا، مگر یہ کہا کہ نہیں، رسول اکرم کے حکم کی ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جس جھنڈے کو بلند کر دیا، ابو بکر اس جھنڈے کو جھکنے نہیں دے گا۔ چنانچہ لشکر کو روانہ کیا، اور وہ لشکر فاتح بن کر فتح حاصل کر کے وہاں سے واپس۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انہوں نے اللہ کی توہین کی، مجھے برداشت نہ ہوا، اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں اسے قتل بھی کر دیتا۔ مجھے اتنا غصہ تھا، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اس لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا، مگر غصے پہ میں قابو نہ کر سکا اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، پچھلے 2 جمعہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ اول ہیں، یار غار ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار ہیں، اور یہ کہ آپ کا مقام اتنا اونچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف طرح سے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس خلیفہ اول کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں بھی انہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور یہ کہ اپنی زندگی کو بھی انہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ بلا کسی اختلاف اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، یار غار ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، بچپن کے یار ہیں،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ، ہر محاذ پہ آپ کا سپورٹ کرنے والے، حتیٰ کہ آپ کے سپورٹ میں اپنی جان تک کو قربان کرنے کی یعنی ہمت رکھنے والے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینے کے اندر۔ مدینے کے احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب یہ چاروں وہاں چڑھ چکے تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہ اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اپنی جگہ پر قرار پکڑو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا جانتی ہے کہ آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے شہید نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ آپ طبعی موت مرے تھے، آپ شہادت کی موت آپ کو نہیں ملی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہر کوئی جانتا ہے، فجر کی نماز میں فیروز لولو نامی شخص نے خنجر مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کو بھی بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کیا کہا؟ اے احد پہاڑ اسبت، اپنی جگہ باقی رہو، اپنی جگہ قرار پکڑو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر، آپ کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ابو بکر عمر عثمان موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چل رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنی گائے کو لے کے جا رہا تھا۔ گائے کے اوپر اس نے بوجھ ڈالا تو گائے نے اس سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ مجھ پر بوجھ لادا جائے، بلکہ میں اس لیے پیدا کی گئی کہ کھیتی کا اور جو جتائی وغیرہ کا کام ہے وہ میں کروں۔ یہ کہنا تھا، یہ بات کرنا تھا گائے کا، کہ وہاں موجود لوگوں نے بہت ہی تعجب کیا کہ یہ کیسے گائے اس طرح بات کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر ایمان رکھتے ہیں، عمر اس ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ابو بکر عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی کہ آپ غیر حاضر ہیں، پھر بھی آپ نے نام لیا، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ میری بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے تو اس موقع پہ آپ کی تصدیق کی تھی کہ جب معراج کی رات آپ مکہ میں آئے اور پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا چوں چرا یہ بات کہہ دی کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ یقین بھی رکھتے تھے، اور آپ کے درجے کو کس قدر لوگوں کے سامنے اجاگر کیا کرتے تھے کہ آپ موجود بھی نہیں اور آپ نے ان کا نام لے لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک یہودی کے مدرسے میں پہنچ گئے۔ اس مدرسے میں پہنچنے کے بعد یہودی کے ایک عالم سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف آ جاؤ، تمہارے رسول محمد ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ اس نے یہ ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہمارا محتاج ہے، بہت کچھ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا، رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، آپ کے ایمان نے آپ کو جوش میں لایا، اور یہ کہ آپ ایک تھپڑ انہیں رسید کر دیا۔ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتا ہے
کہتا ہے اے محمد آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انہوں نے اللہ کی توہین کی، مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں اسے قتل بھی کر دیتا، مجھے اتنا غصہ تھا، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اس لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا، مگر غصے پہ میں قابو نہ کر سکا اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا کہ بولو کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو وہ شخص جھوٹ بول دیتا ہے، وہاں پہ وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے یوں ہی مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی نگاہ میں وہاں جھوٹے ٹھہرے، لیکن رب ذوالجلال نے عرش سے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا کہ یہ جو لوگ کافرین ہیں، جو یہ مشرکین اور یہ جو دین سے دور لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرآن کی آیت نازل کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ نے یہ بات واضح کر دی قرآن کی آیت کے ذریعے کہ ہاں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق تھے کہ جن کی صداقت کے لیے، جن کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، جن کے سامنے انہوں نے جھوٹ بول کر انہیں ذلیل کرنا چاہا، انہیں ذلت سے نکال کر عزت دینے کے لیے، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے عرش والے نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ کہا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، جو لوگ بظاہر ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان سے مکرنے لگے، چونکہ ہمیں پتہ ہے منافقین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، اس خوف سے کہ لوگ ہمیں کافر نہ سمجھ لیں، نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال جب مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنے تنہا محاذ پر بنفس نفیس نکل پڑتے ہیں کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چوتھے خلیفہ حسن و حسین کے والد، خواتین جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی سواری کی نکیل کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ابو بکر آپ نہ جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خلیفہ چہارم کہہ رہے ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، آپ کی سواری کے نکیل کو پکڑ لیتے ہیں، اے ابو بکر آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اسلام کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کو مانا اور یہ کی جانے کے ارادے کو کینسل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور علی میں محبت نہیں تھی، دونوں دور تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے، یہ پردازی ہے۔ یاد رکھو کربلا کے میدان میں جو 72 شہید ہوئے تھے، ان شہداء کی لسٹ اٹھا لو، ان شہداء کی لسٹ میں فقط حسین رضی اللہ عنہ نہیں شہید ہوئے، ان شہداء کی لسٹ میں اسی سال 10 محرم کا آپ پیپر اٹھائیے، 10ویں محرم کے جو انقلاب کا پیپر ہے، پہلے صفحہ پہ، پہلے پیج پر شہر کانپور کے جو جمعیت علماء والے ہیں انہوں نے پہلے پیج پر پوری تفصیل پیش کر دی کہ پہلے خلیفہ کون ہے، دوسرے کون ہے، پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، اور یہ کہ حضرت حسین بھی خلیفہ راشد ہیں، اور یہ کہ حضرت حسن بھی ہیں، اور یہ کہ
کربلا کے میدان میں جو 72 شہید ہوئے ان میں کون کون ہے، پوری ایک فہرست انہوں نے بنا دی۔ آپ آج بھی جائیے، آپ 10 محرم کا پیپر اٹھائیے، انقلاب کا پہلا پیج، پہلا صفحہ، پوری تفصیل انہوں نے بیان کر دی، اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کربلا کے جو 72 شہید ہوئے ان 72 شہداء میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان نام کے لوگ بھی تھے، ان نام کے لوگ بھی تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ انہی خانوادے کے لوگ ہیں، انہی کے گھر گھرانے کے لوگ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، زین العابدین کے بیٹے عمر، عثمان، ابو بکر، ضرور مل جائے گا، آپ تفصیل اٹھائیے اور دیکھیے، اس میں پورا ڈیٹیل موجود ہے۔ کہتے ہیں ان 72 شہیدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے لوگ بھی شہید ہوئے، مگر آج شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے وقت ان لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں، یعنی جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق تھے، عمر تھے، عثمان تھے، ان لوگوں سے ان لوگوں کا معاملہ بہتر نہیں تھا۔ یہ الزام تراشی ہے، جن لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، مگر ان کے درمیان معاملات اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا تو ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، بچیوں کا نام رکھا تو حضرت عائشہ رکھا۔ جاؤ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی کتاب کہاں اٹھانے جاؤ گے؟ جاؤ 10ویں محرم کے اخبار بھی اٹھا لو، اس پر ڈنکے کی چوٹ پر شہر کانپور کے علماء، جمعیت علماء نے پورے ڈنکے کی چوٹ پر پوری تفصیل لکھ ڈالی ہے، پورا فرنٹ والا پیج اسی سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تھی الفت، یہ تھی محبت، یہ تھی ان لوگوں کے اندر آپسی تعلقات تھے۔ اللہ اکبر، مگر آج اس تعلقات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتلایا کہ باغ فدق کے سلسلے میں جب آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں ہمارا جو حق بنتا ہے ہمیں دے دے، ہم وارث ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث پیش کر دی، ایک حدیث، کہا اللہ کے نبی کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وارث نہیں بنتا ہے، اس میں کسی کو میراث نہیں ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اکرم کی بات سننی تھی، والد محترم کی بات سننی تھی، بیک ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ اس مسئلے کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا نہیں، کیونکہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ رسول پاک کی حدیث آ جائے، سمعنا واطعنا، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور پھر اس کے آگے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے پھر بات کیا تھا، بہت اس کی وجہ سے ناراض تھی، نعوذ باللہ، وہ خاتون جنت، خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ پہ نعوذ باللہ ایک طریقے سے الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم کی حدیث کو نہیں مانا۔ مرتدین کا فتنہ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، اس وقت جو حالات ناگفتہ تھے، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کس طرح مورچہ سنبھالتے ہیں۔ خلافت کا مسئلہ آتا ہے، ثقیفہ بنو ساعدہ کے لوگ اپنی الگ میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کرنے کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طے کر لیتے ہیں ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ ادھر انصار کے لوگ، مہاجرین کے لوگ، سب الگ الگ مسئلہ درپیش ہے خلافت کے تعلق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم اپنے میں سے ایک خلیفہ مقرر کر لیے ابو بکر، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، وہ قریش خاندان سے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس انصار کی جماعت سے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیا جائے؟ رسول اکرم کی یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم کی حدیث آئی، سب لوگوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، سمعنا و اطعنا کہا، سر کو جھکا دیا۔ سعد بن عبادہ خود جھک پڑے، لوگ جھک پڑے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ بیعت کرنا شروع کیے جیسے لگتا ہو کہ شہد کی مکھیاں اپنے کھوتے کی طرف، اپنے اس کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اس طرح لوگ آپ کی بیعت کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دیے۔ حدیث آ جاتی ہے، صحابہ کرام اپنی جگہ، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھرے ضرور مسئلہ ہو،
ہر کوئی کچھ چاہتا ہو، کچھ سوچتا ہو، کچھ سمجھتا ہو، کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن حدیث رسول آ گئی، کیا مجال ہے کسی صحابی کی، کیا مجال ہے کسی شخص کی حدیث رسول کے سامنے اپنی زبان تک کھولے؟ لشکر اسامہ کا مسئلہ اٹھاؤ، یہ لشکر اسامہ کون ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے غلام اسامہ بن زید کے بیٹے ہیں، آپ کے غلام کے بیٹے ہیں، ایک غلام شخص ہے۔ آپ کو اس وقت عہد نبوی میں دو بڑی طاقتیں تھی، روم اور فارس۔ روم اور فارس یہ بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور۔ ان پاوروں سے ٹکرانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو، جن کی عمر بعض قول کے مطابق 16، بعض قول کے مطابق 18 سال دی۔ سوچو اس دور میں 16 سال 18 سال کا بچہ کیا کرتا ہے، اور اس دور میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کا کیا حال تھا۔ 16 سال عمر ہے یا 18 سال عمر ہے، اور ایک بڑی پاور سے ٹکرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل ایک لشکر تیار کیا۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تو کس کو بنایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ ایک غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، عمر کم ہے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا کہ نہیں، میں نے جن کو بنا دیا سو بنا دیا، اب اس میں کسی کو بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال لوگ متفق ہوئے، اور یہ ابھی قافلہ، یہ لشکر ابھی مدینے سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اطلاع مل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ قافلہ وہیں سے واپس پلٹتا ہے، مدینۃ الرسول آتا ہے، رسول اکرم کی تدفین ہوتی ہے، آپ کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، آپ کا جنازہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 ہی دن ابھی ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو لوگ لشکر اسامہ کے اندر شامل تھے وہ مقام جرف پر پہنچ جائیں۔ مقام جرف مدینے سے تھوڑی دور ایک جگہ تھی، کہا وہاں پہنچ جائیں، وہاں سے یہ لشکر دوبارہ اب روانہ ہوگا، ایک بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے یہ لشکر جانے والا ہے۔ وہاں پر بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے اعتراض کیا، اے ابو بکر، اب مدینے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی رسول اکرم کا انتقال ہوا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مرتدین کا فتنہ ہے، مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا ایک فتنہ ہے، اور یہ بہت سارے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر ایک لشکر کو روانہ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لشکر کو روک لیجئے، بعد میں یہ مسئلہ دیکھا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، اب اس لشکر کو نہیں روک سکتے جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص آ کر کہتے ہیں ابو بکر نہ بھیجو، مدینے کا پھر کیا حال ہوگا، مدینے کی نگہبانی کون کرے گا، ہمارا یہ لشکر اگر چلا گیا تو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر سن لو، اگر مجھے کتے نوچ ڈالے، مومنوں کی ماں عائشہ کو، میری بیٹی کو کتے نوچ ڈالے، مجھے کتے نوچ ڈالے، درندے نوچ ڈالے، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ جرأت تھی، یہ ہمت تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری تھی۔ اللہ اکبر، جان کی پرواہ نہ کی، مدینے کی پرواہ نہ کی، لوگوں کی پرواہ نہ کی، رسول اکرم کے حکم کی پرواہ کی کہ رسول اکرم کا جو حکم ہے کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے تو ہم روانہ کریں گے، اس میں ہم کسی کے بھی سننے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ظاہری طور پہ حالات ناگفتہ بے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، جانے دینا مناسب نہیں ہے، لیکن ایمان اللہ کی ذات پر ایسا۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور فاتح بن کر فتح حاصل کر کے واپس آتا۔ اللہ اکبر، آپ غزوہ احد میں دیکھ لیں، جیتی جنگ ہار جاتے ہیں، کیوں؟ فقط ایک چھوٹا سا حکم چھوٹ جاتا ہے۔ جبل رمات پر جو صحابہ مقرر تھے یہ دیکھتے ہیں اب جنگ جیت لیے، اللہ کے نبی نے کہا جنگ جیتے یا ہارے وہاں سے اترنا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جیت لی، اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ اتر گئے، اور پھر ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالات کو
بہتر سمجھتے ہوئے پیچھے سے حملہ کیے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، رسول اکرم کا ایک چھوٹا سا فرمان چھوٹا، اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جیتی جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھا، مگر یہ کہا کہ نہیں، رسول اکرم کے حکم کی ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جس جھنڈے کو بلند کر دیا، ابو بکر اس جھنڈے کو جھکنے نہیں دے گا۔ چنانچہ لشکر کو روانہ کیا اور وہ لشکر فاتح بن کر فتح حاصل کر کے وہاں سے واپس آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اطاعت کا فائدہ، اور یہاں احد کے اندر ہوتا ہے نہ اطاعت کرنے کا نقص۔ ابو بکر رضی اللہ بڑے ہی جوان مرد شخص، ایمان پختہ، اور کسی بھی معاملے میں رسول اکرم کا حکم آ جائے تو سمجھوتا کرنے والے نہیں۔ بہرحال آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کا درجہ بڑا اونچا ہے، آپ کے اور بہت سارے مناقب اور فضائل موجود ہیں۔ اگر ان سب کو بھی تفصیل بیان کیا جائے، مجھے لگتا ہے ابھی بھی کئی جمعہ لگ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے اگلے جمعہ میں اس کو مکمل کرنے کی یا اس کے بعد والے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اور بھی ابھی ہمارے سامنے حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی ہیں، اور ان کی زندگی سے ملنے والے درس اور عبرت اور نصیحت والی باتیں ہیں، انہیں بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ حسن و حسین کے واقعات اور امیر معاویہ کے واقعات، جنگ جمل، جنگ صفین، ان سب کو انشاءاللہ بالتفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھنے اور اس سے ملنے والی عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم ملک کے مختلف علاقوں میں غریب، بے بس، لاچار لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ مولا کریم حکومت وقت کو ان لوگوں پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کو اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ ظالم ہیں پوری دنیا میں، جہاں کہیں بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان ظالمین کو اللہ عبرتناک سزا دے اور اللہ مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو مل کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہونے، رزق حلال عطا فرما۔ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ جو لوگ بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں پروردگار، ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم